السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے چینل ویٹو دینیات میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ آگے شیئر کیجئے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج شب برات ہیں اور حالات بھی ناسازگار ہیں۔ ہم سب حضرات اپنے اپنے مکانوں میں اپنی انفرادی عبادت میں مشغول ہیں۔ آج کی رات کے حوالے سے ایک بات پڑھنے میں آئی تھی، سوچا آپ حضرات سے شیئر کرو۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، خطبات منور، جلد دوم، صفحہ نمبر 220 پر یہ مختصر سی بات لکھی ہوئی ہے، اور اس رات کی ایک خاص دعا اس میں لکھی ہوئی ہے۔ حوالہ دیا ہوا ہے بیہقی کا، صفحہ نمبر 384، جلد نمبر 3 کا۔ اس پر جو واقعہ شب برات کے تعلق سے لکھا ہوا ہے اور جو دعا لکھی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ اسے بغور سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس دعا کو یاد کر لیں گے اور پڑھیں گے۔ پیراگراف کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں تشریف لانے کا انداز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اس رات میری باری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے دیر سے تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے تو دروازہ اتنا آہستہ سے کھولتے تھے کہ سونے والی کی آنکھ نہ کھلے، اور سلام بھی اتنا آہستہ کرتے تھے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے، اور جو سو رہا ہے اس کی نیند میں خلل نہ پڑے، وہ بیدار نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال فرماتے تھے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لائے، دروازہ آہستہ کھولا، آہستہ سے سلام کیا، میں جاگ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے اتارے۔ تھوڑی دیر گزرنے نہ پائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پہن لیا اور باہر تشریف لے گئے۔ مجھ کو یہ خیال آیا کہ آپ اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے مجھے بہت غیرت آئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو گئی۔ جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مسلمان مردوں عورتوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ خدا کے کام میں مصروف ہیں اور میں دنیا کے کام میں۔ وہاں سے واپس اپنے حجرے میں چلی آئی اور اس آنے جانے میں میرا سانس پھول گیا۔ اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سانس کی کیفیت ملاحظہ فرمائی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ سانس کیوں پھول رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے جلدی سے دوبارہ کپڑے پہن لیے۔ مجھ کو یہ خیال کر کے سخت رشک ہوا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے میں باہر نکلی، یہاں تک کہ میں نے آپ کو بقیع غرقد میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، تمہارا یہ خیال ہے کہ خدا اور خدا کا رسول تمہارا حق ماریں گے اور تمہارے ساتھ انصاف نہیں کریں گے؟ دراصل بات یہ ہوئی کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اور خداوند عالم اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے جو کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، مگر اس میں خدا تعالی مشرکین، کیناور، رشتے ناطے توڑنے والے، ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم مجھ کو اجازت دیتی ہو کہ آج رات قیام کروں؟ میں نے کہا، بے شک، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے بعد ایک طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ میں نے چھونے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں زندگی کے آثار محسوس کیے تو مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ اس دعا کو مجھے آپ کو بتانا تھا۔ دیکھیے، اعوذ بعفوک من عقابک
وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ صبح کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم اس دعا کو یاد کرو گی؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دعا کو سیکھ لو، مجھ کو یہ کلمات جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں اور کہا ہے کہ سجدے میں بار بار ان کلمات کو پڑھا کرو۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کے رات کے خاص عمل کے تعلق سے یہ حدیث میں نے پڑھی تو سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، عبادت میں گزاریے اور اس گنہگار بندے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔